اچھا، اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ جو پچھلی آیت پڑھی ہے نا مجبور کرنے والی، یہ سورہ نساء ہی کی آیت نمبر جو ہے وہ 19 ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اسی میں تمہاری خیر رکھی ہوئی، کثیر خیر رکھی ہوئی ہے اس میں۔ ہے کہ اگر کسی عورت کی آپ کو اس کی عادت یا اس کی تلخی یا تنک مزاجی اچھی نہیں لگ رہی، تو ہو سکتا ہے کہ اسی میں اللہ نے خیر کثیر رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جس کی اتنی استطاعت نہ ہو، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے شادی کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر تم جو ہے وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین ہیں، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، فتیاتکم المؤمنات، ان کے ساتھ پھر نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ پاک تمہارے ایمان سے بخوبی واقف ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، ان لونڈیوں سے شادی کرو تم ان کے اہل کی اجازت سے۔ سمجھ لگی؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو اہل ہن ہے نا، فانکحوہن باذن اہلہن، تو ثابت یہ ہوا کہ اس لونڈی کا نکاح اس کا مالک کرے گا، اس کا جو ولی ہے وہی کرے گا، اہل ہن۔ اب آگے چلیے، الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے عورتوں پر۔ بتانے کی بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مرد جب ساتھ ہوتا ہے تو عورت اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے، وہ اس کا آسرا ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، نفسیاتی بھی، فزیکل بھی۔ یہ قوام ہے جو اس کو قائم ہونے میں، اس کے اعتماد کے لیے، اس کے کانفیڈنس کے لیے شوہر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ تو قوام قیام سے بنا ہے، اور جو آپ کمزور پودا لگاتے ہیں، اس کی چھوٹی سی کونپل ہوتی ہے، کسی کا پاؤں نہ اس پہ پڑ جائے یا ہوا اس کو گرا نہ دے، ٹوٹ جائے، وہ اس کے ساتھ ایک لکڑ لگاتے ہیں آپ۔ جہاں بھی آپ درخت لگاتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی سی لکڑی آپ ٹھوک دیتے ہیں، جو اس کو سہارا دیے رکھتی ہے تاکہ ہوا اس کو توڑ نہ دے۔ اس لکڑی کو کہتے ہیں قوام۔ وہ لکڑی ہو، وہ لوہے کا راڈ ہو، کچھ بھی ہو، جو سہارا ہوتا ہے، مرد سہارا ہے عورت کا، وہ قوام ہے، عورت کو کھڑا ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مکہ زور سے لگتا ہے، لہذا مکے مارنے والا اس لیے قوام ہے۔ قوام اس کے کھڑے ہونے میں، سوسائٹی میں سر اٹھا کر کھڑے ہونے میں وہ اس کا سہارا ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر وہ آنکھیں اٹھا کر بات کرتی ہے، کسی سے سر اٹھا کر بات کرتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کو نر بناتی ہے، مرد بناتی ہے، ان میں حوصلہ پھونکتی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے جو جسمانی تخلیق کے اندر بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، تو مرد کا جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے وہ عورت کی نسبت زیادہ قوی ہوتا ہے، مصائب کا سامنا کر سکتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ سافٹ ویئر میں ہو سکتا ہے کہ عورت مضبوط ہو زیادہ، یہ ممکن ہے۔ تو معاملہ کیا ہے یہاں پہ، یہ بات بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہے؟ شوہر بھی غلام ہے، اس کی بیوی بھی غلام ہے، یعنی ایک بندے کا غلام، دوسرے بندے کی لونڈی، ان کا آپس میں نکاح کر دیا گیا۔ اور جب لونڈی کا نکاح کر دیا جاتا ہے تو اس کے مالک کا اس کے ساتھ کوئی فزیکل تعلق نہیں رہتا، کوئی جنسی تعلق نہیں رہتا،
اس کے ساتھ اس کے مالک کا پھر آئندہ کوئی تعلق رکھنا بدکاری میں شمار ہوتا ہے، تو وہ اس کی بیوی ہے، اس کا غلام ہے، اس کی لونڈی ہے، یہ اس غلام کا اہل ہے، مالک ہے، یہ اس لونڈی کا اہل ہے، ان دونوں کی اجازت سے ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے گا، اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے، یہ اہل، اور وہ پچھلی والی آیت میں فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کی شادی کرنی۔ تو اس میں یہ ہے کہ لونڈی کہتی ہے کہ یار میں بھی لونڈی ہوں، تم بھی غلام ہے، یعنی میں بھی غلام ہوں، تم بھی غلام، دونوں برابر ہیں۔ تو کہا گیا کہ نہیں، یہ مرد ہے، یہ غلام اگرچہ غلام ہے سٹیٹس کے لحاظ سے، لیکن یہ مرد ہے، لہذا اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس کے اوپر بوجھ ہے، یہ خرچ کرے گا تمہارے اوپر، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ذکر کس کا چل رہا ہے؟ غلام اور لونڈی کا۔ وہ جو پیچھے کہا تھا نا کہ اگر یہ نکاح میں آ جائیں اور پھر کوئی بدکاری کریں تو فَنِصْفُ فَإِذَا أُحْسِنَّ، ایک دفعہ جب یہ شادی کر لیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر یہ کوئی بدکاری والی بات کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر پھر آدھا ہوگا، آدھی ہوگی وہ سزا جو آزاد عورت کی سزا ہے، یعنی اگر آزاد عورت کو 100 کوڑے ہیں تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، یہی آدھی ہو سکتی ہے نا، موت تو نہیں نا آدھی ہو سکتی، نصف موت تو نہیں ہو سکتی نا کہ اس کو نصف موت دے دو، اس لیے کہ آزاد عورت کو پوری موت ہے، اس کو نصف موت دے دو، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آزاد عورت کو 100 وٹا مار کے مارنا ہے آپ نے اور اس کو 50 وٹوں میں ہی مار دینا آپ نے تاکہ آدھے پتھر ہوں اس کے، یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ تو وہ 100 جو سزا ہے شریعت کی، جو ہمارے یہاں معطل ہے، پہلے اس کو تو سیدھا کر لینا آپ، وہ تو آسان آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، آپ کے دین کا معاملہ ہے، سودی معاملے تو بین الاقوامی معاملات ہیں بھائی صاحب، پہلے جو آپ کے ان کو تو درست کریں۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذکر کس کا چل رہا ہے؟ غلام اور لونڈی کا۔ اب آگے وہی آ رہے ہیں، تو جسمانی لحاظ سے مرد کو فوقیت حاصل ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا یہ کہ چونکہ انفاق کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، اس سے مراد صرف وہ حکمیر نہیں ہے، ساری زندگی جو کھلاتا ہے وہ مراد ہے، اس سے فیڈ کرتا ہے، لہذا اس کو فوقیت حاصل۔ فالصالحات، صالح، قانتات و تابعدار، یعنی خواتین جو ہیں اس کی جو بیویاں ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی غیب کی، جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب شوہر غائب ہو، ہمارے یہاں جو تفسیر کی جاتی ہے، شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں، تو جب شوہر موجود ہو تو اجازت ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں اور شوہر موجود ہو تو وہ حفاظت نہیں کریں گے۔ یہاں حافظات للغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جو دنیا نہیں جانتی، دنیا کے لیے وہ غیب ہیں۔ غلام اپنے آقا کے گھر کی بات اس لونڈی سے شیئر نہ کرے، چونکہ یہ دوسرے گھر کی لونڈی ہے، یہ وہاں جا کے دن بھر کام کرے گی، اس گھر کی، اس جو غلام کے آقا کا گھر ہے، وہاں کے راز، وہاں کے معاملات اس لونڈی کے ذریعے لونڈی کے مالکوں تک نہیں پہنچنے چاہیے، تاکہ گھرانوں کے راز جو ہے وہ محفوظ رہیں، ان کی حفاظت ہوتی۔ یہ بات ہو رہی یہاں پہ۔ غلام لونڈی کے مالک کی بات جو ہے، اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی جو باندھی ہے وہ ذکر کرتی ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ہمارے یہاں،
اور یہ سن کے تو پھر اپنے آقا کے گھر میں جا کے تو وہاں یہ کہے کہ جی فلاں کے گھر میں یہ ہوا اور کل یہ ہوا اور یہ ہوا. اور غلام اپنے آقا کے گھر کی بات اپنی بیوی سے کہے کہ اب وہاں یہ کلاس چلی اور یہ ہوا, اور اس کی لونڈی جو ہے وہ بیوی وہ جا کے اپنے مالک کے یہاں جا کے کہے کہ جی یہ ہے حافظات للغیب, وہ چیزیں جو دنیا کے لیے سماج کے لیے غیب ہیں وہ تم افشا نہ کرو, اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے یعنی حکم دیا اس کا, اللہ نے محفوظ. واللاتی تخافون نشوزہن, اب یہ اس شوہر کو جس کی بیوی لونڈی ہے, آزاد عورت کو مارنے کا بالکل کوئی حق نہیں ہے. رضامندی کا فیصلہ بھائی صاحب, یہ تو سوشل کنٹریکٹ ہے. جس طرح بزنس کنٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ الگ ہونا چاہتے ہیں, ایک مالک کہتا ہے جی میں نکلنا چاہتا ہوں اس کنٹریکٹ میں سے, میں پارٹنرشپ سے نکلنا چاہتا ہوں, تو اس کا طریقہ بات یہ تو اس میں وہاں تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور بند کرو کمرے میں اور مارو, اس کی ہڈیاں توڑو تم. یہ کنٹریکٹ ہے. نہیں راضی ٹھیک, دیکھنا آپ اللہ پاک نے بدکاری میں پکڑی ہے تو یہ نہیں کہا مارو, کہا نہیں اس کو بند کر, باہر مت جانے دو اس کو. تو یہ بھی سوشل کنٹریکٹ ہے. یہ مارو کہیں نہیں ہے. اگر مارو ہوتا تو نبی اس کو سنت بناتے مار کر. بیعت وقت 9 بیویاں رکھی ہیں, ویسے 11 بیویاں, مار کر سنت نہیں بنایا حضور نے کسی کو. اور ان کے اندر عورتوں والی ساری باتیں تھیں, ضد بھی کرتی تھیں, حضور کے ساتھ مباحثہ بھی کرتی تھی, بحث مباحثہ بھی کرتی تھی, آپس میں اتنی لاگت بازی ہے کہ دوسری کا سالن اپنے حجرے میں برداشت نہیں کرتی تھی. حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہاں ہوتے تھے تو زیادہ تحفے لوگ دیتے تھے, اور حضور جس حجرے کے تحفے ہوتے تھے وہیں چھوڑ دیتے تھے, اس گھر کی امانت ہوتے تھے, توشہ خانہ. اور صحابہ کو چونکہ پتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ حضور محبت کرتے ہیں, تو وہ زیادہ تر اسی دن تحفے دیتے تھے جس دن حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوتے. اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ مسجد نبی کے بہت قریب تھا, اس پہ جو ہے وہ دوسری جو امہات المومنین تھی, انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ صحابہ سے کہیں نا جب آپ ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو وہاں بھی تحفے دیا کریں. آپ نے فرمایا اب تحفہ دینے والے کی مرضی ہے, مجھے کہاں دیتا ہے, میں اس پہ تو آپ نہیں کر سکتا. ویسے تم عائشہ سے کہاں تک مسابقت کرو گی, سوائے اس کے حجرے کے, سوائے اس کے کمبل کے, آج تک میرے اوپر کہیں اور وہی بھی نہیں آئی. یعنی بندے تو بندے, صحابہ کو میں کیا سمجھاؤں, اللہ بھی مجھے عائشہ کے یہاں میں جب ہوتا ہوں تو اس کے کمبل میں مجھے وہی ہو جاتی, تمہارے یہاں وہی نہیں آتی. اب اللہ کو بھی سمجھاؤں کہ وہاں بھی وہی کیا کرے. تو وہاں کے حضور جو حضرت زینب کے یہاں تحفہ آتا تھا, حضور اٹھا کے وہ لے نہیں جاتے تھے کہ حضرت مجھے وہ عزیز ہیں زیادہ حضرت عائشہ تو ان کے یہاں رکھوں گا, نہیں, وہ حضرت زینب کی امانت, وہ اس گھر کی امانت, وہ حضرت عائشہ والے حضرت عائشہ کی امانت. واللاتی تخافون نشوزہن, تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے مار کر اس کو سنت نہیں بنایا, مارنے کی تلقین بھی نہیں کی, بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کریم بیوی کو مارے گا نہیں. یعنی مار کیا چیز ہے یار, یہ کوئی تہذیب کی نشانی ہے؟ تم میں سے کریم نہیں مارے گا. تو اللہ کے حکم کے خلاف حضور کوئی حکم دے سکتے؟ نہ مارا, نہ گالی دی, نہ مارنے کو سنت بنایا. یہ کوئی اور موضوع ہے. لونڈی اور غلام, تو تمہیں اگر یعنی شوہروں کو, کن شوہروں کو, لونڈی کے شوہر کو, ان کے نشوز کا ڈر ہے, فائزوہن, تو انہیں سمجھاؤ, واہجروہن فی المضاجع, ان کو بستروں میں اکیلا چھوڑ دو, واضربوہن, اور ان کو مار لو. یہ لونڈیوں کے بارے میں. کیونکہ یہ لونڈیاں یا غلام یہ جھڑکی کھانے کے, مار کھانے کے, چپیڑ کھا کر کھانے کے, جس کو کہتے ہیں لاتوں کے بھوت, یہ اس قسم کے ہوتے ہیں. ان کی براٹ اپ اسی طرح ہوتی ہے, ان کا سافٹ ویئر اسی قسم کا ہوتا ہے.
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو ان پر پھر ان جھگڑا کرنے کی کوئی راہ مت ڈھونڈو، بہانے مت ڈھونڈو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بلند اور بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں خدشہ ہے ان دونوں کے درمیان شقاق کا، یعنی اس غلام اور اس لونڈی، اس آقا کا غلام اس آقا کی لونڈی، اگر ان دونوں کے درمیان چپکلش چل رہی، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مرد کا تو ولی کوئی نہیں نہ ہوتا، تو اللہ پاک یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کے حال میں سے کوئی بندہ کھڑا کرو؟ میری بیوی ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے، میرا پیو بھی نہیں کر سکتا. اور اس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ جو شادی شدہ ہوتی ہے اپنے نفس کی خود مالک ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ تم اپنی بہنوں کو اور اپنی ان عزتوں کو اگر ان کے وہ رجوع کرنے پر راضی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، تو انہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، تم اپنی ناک کو لے کر اپنی بہن کو نکاح سے روک نہیں سکتے، رجوع سے مت جانا واپس، تم مت جانا. اور باپ اپنی بیٹی کو نہیں روک سکتا اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کا شوہر دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک نکاح ہونے دو، رستے میں رکاوٹ مت ڈالو، تو ناک کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ. تو یہاں فرمایا کہ وہ جو اہل ہیں، جن کے اہل کے اجازت کے ساتھ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، وہ اہل جس نے نکاح کرایا تھا، جس نے لونڈی اس کے نکاح میں دی تھی، اور اس دونوں کے مالک جو ہیں وہ اب آئیں کہ کیا کرنا ہے ان کا نکاح توڑ دیں، کہیں بھائی چھٹی کرو. نکاح انہوں نے کرایا تھا نا، اہل نے کرایا تھا نا. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان میں سے انہی کو حکم بناؤ اور وہ فیصلہ کریں. پچھلی آیت کی گواہ اگلی آیت ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، پیچھے کس کو مارنا ہے. اگر اس کے باوجود شقاق کا خطرہ ہے تو اب معاملہ ان دونوں کے درمیان نہیں رہنا چاہیے، دونوں کے مالک آ جائیں، غلام کا بھی اور لونڈی کا بھی. اب وہ فیصلہ کریں یار ان کا کیا کرنا ہے. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ پاک توفیق دے دے گا ان کے درمیان. یعنی گھوم پھر کے تو مسئلہ اسی پر آ جاتا ہے. یا تو وہ میاں بیوی جو ہیں اگر وہی اصلاح نہیں چاہتے اپنی، تو اہل کیا کریں گے؟ طلاق ہی کروا سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے یار تم اپنا غلام لے جاؤ، میں اپنی لونڈی لے جاتا ہوں. دوسرا یہ کہ اگر وہ مالک مخلص ہوئے اور اصلاح چاہنے والے ہوئے تو اللہ برکت دے گا اور توفیق دے گا اور دوبارہ ان کے درمیان صلح ہو جائے. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا باخبر. تو یہ جو مارنے والا حکم ہے نا، یہ غلام اور لونڈی کے بارے میں، آزاد عورت کے بارے میں مار کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ سنت میں موجود ہے، نہ حضور نے حکم دیا ہے، نہ عمل کر کے دکھایا. حضور کے پاس تو بہت زیادہ وسیع میدان تھا نا، 9 بیویاں تھیں، 2 دن کے ناغے سے بھی مارتے تو 18-20 دن اس طرح سے گزر جانے تھے. زندگی بھر آپ نے کچھ کہتے جی نہیں جو مسواک سے مارے، یار مسئلہ تو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا، مار سے کچھ نہیں ہوتا. اور اس طرح ذلیل کرنے کی اجازت جو ہے. آپ دیکھیں آزاد عورت کی طاقت، آپ دیکھیں اور لونڈی کی دیکھیں. بریرہ بھی جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے وہ یہ لونڈی تھیں، ان کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا. اس سے پہلے وہ مغیث صحابی تھے، ان کے نکاح میں تھے، غلام اور لونڈی دونوں. ایک عورت آزاد ہو گئی ہے، ابو بریرہ کو آزاد کر دیا گیا، اور اس نے سب سے پہلا جو فیصلہ کیا آزاد ہونے کے بعد، اس نے کہا کہ جی میرا اس کے ساتھ نکاح ختم، میں اس کے ساتھ نہیں رہتا. اور مغیث جدھر وہ جاتی ہے سارا دن اس کا کوئی کام نہیں، روتا اور پیچھے چلتا، منتیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی اس مغیث سے نفرت پر تعجب نہیں ہوتا. یعنی اس حد تک 2 انتہائیں، ایک مارا جا رہا ہے
اور ایک نفرت سے مری جا رہی. پھر آپ نے باقاعدہ سفارش کی، لو راجعتہ، کیا خیال ہے تمہارا، کیا دیکھتی ہو تم اگر تم رجوع کر لو اس سے، واپس اس کے نکاح میں چلی جاؤ؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تامرنی یا رسول اللہ کے رسول، آپ یہ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بل اشفع، میں شفاعت کر رہا ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، یعنی مجھے شفاعت کی ضرورت نہیں یا مجھے مغیث کی ضرورت نہیں، میں نہیں جاؤں گی اس کے پاس. یہ ہے آزاد عورت. مار کی کیا بات کرتے ہیں آپ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف سفارش کرتے ہیں، حکم نہیں دیتے کہ وہ رجوع کر لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کافی بڑا کلپ ہو گیا لیکن اب کیا ہو سکتا.